آپ کی توجہ ہے نا؟ نوجوان تشریف فرما ہے مدرسہ شریف میں، مسجد شریف میں قبلہ حاجی صاحب کا یہ ڈیرہ ہے، آستانہ ہے۔ میرے دل کی دعا ہے کہ صدا روے بہار اس باغے، اتھے کدی خزاں نہ آوے، آمین کہہ دیجئے۔ مدرسہ شریف کا نام کیا ہے؟ فیض مدینہ، مدینے کے فیض کی چھوٹی سی کرن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ مدینے میں جو سمندر اپنی پوری آب و تاب سے ٹھاٹھے مار رہا ہے، یہ اس کا دریا تو نہیں ہے، نہر بھی نہیں ہے، لیکن اس مدینے والے سمندر کا ایک چھوٹا سا کھالا ہے، ایک چھوٹا سا، آپ بولے میں آپ کو سمجھاؤں گا میں نے یہ کیوں کہا ہے، ایک چھوٹا سا، یہ چھوٹا سا کھالا جو ہے نا، ہے تو چھوٹا، لیکن علماء فقہا سے پوچھو جا کے کہ اسے چھوٹا نہیں سمجھنا، جو کام سمندر دے گا وہ یہ بھی دے گا۔ قبلہ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں، اسکالر آدمی ہے، اب میری اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ جو کام وہ سمندر دے گا نا، کیونکہ یہ اس کا ہے اس لیے یہ بھی وہی دے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدا روے بہار اس باغے، اتھاں کدی خزاں نہ آوے، آمین کہہ دو نا۔ یہ تو ہم مدینے ہی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ ہم دعائیں مدینے کی مانگ رہے ہیں، یہ ہم دعائیں کس کی مانگ رہے ہیں؟ مدینے ہی کی۔ میرے ایک بڑے معظم و محتشم دوست ہیں اور وہ شیخ الحدیث بھی ہیں، اور مدینہ شریف میں جب گئے نا وہ، تو ایک بندہ نا کچھ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، وہاں پہ مفت بانٹی جاتی ہیں، وہ بندہ کتابیں تقسیم کر رہا تھا، تو وہ چونکہ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے جلدی جلدی سے کتاب کو کھولا، عربی لینگویج میں تھی، انہوں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ھذا قبر محمد، لالا وجہ الہ قبر محمد، ھذا شرک عظیم وجہ الہ بیت اللہ، اللہ کے گھر کی طرف منہ کیا کرو، نعوذ باللہ مات محمد، یہ تو مر چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہے، ان کی طرف منہ کرنا بھی شرک ہے، بدعت ہے، بڑا کچھ لکھا ہوا تھا اس کتاب میں۔ مولانا نے اس مولوی صاحب کو، عرب کے مولوی صاحب تھے، فرمایا اجلس یا رفیق، ذرا آپ میرے پاس بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھ گیا، آپ فرمانے لگے کیا آپ عالم دین؟ ہاں، فرمایا ہاں، وہ کہنے لگے جی ہاں میں عالم دین ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ ایک بات کا جواب تو دیں، جی پوچھیں، یہ جو آپ نے گنبد خضرا شریف بنا رکھا ہے اور یہ مدینہ شریف میں یہ اتنا خوبصورت آستانہ سا بنا رکھا ہے، اگر اس کی طرف دیکھنا بھی شرک ہے تو آپ نے بنایا ہی کیوں ہے؟ نہیں، آپ اسے بنا کے کیوں رکھا ہوا ہے جب یہ شرک ہے؟ اس کی طرف دیکھنا شرک ہے، اس کی طرف آپ کو اگر نہیں پتا اس بات کا کہ من زارت قبری وجبت لہو شفاعتی، جو محمد کے روزے کی زیارت کر لے اس پہ جہنم حرام ہو جاتا۔ اگر آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتا کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو ممبر رسول سے لے کر روزہ تک یہ جو زمین ہے، یہ عام زمین نہیں بلکہ اللہ کی جنت کی زمین ہے، اگر آپ کو ان مسائل کا نہیں پتا تو آپ اس کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے اسے بنا کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اب وہ عرب کا مولانا کہنے لگا جی ہم تو اسے کچھ، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، ہم تو اسے کچھ نہیں سمجھتے، لیکن اسے گراتے اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم نے اسے ہاتھ بھی لگایا نا تو پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں،
کچھ لوگ، عرب کا مولوی جواب دے رہا ہے، حاجی مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ عرب یہاں پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، اگر ہم نے اس کی طرف میلی نظر سے دیکھا بھی نہ تو وہ عالمی جنگ برپا کر دیں گے، ہمیں اس جنگ کا خدشہ ہے جو ہم گنبد خضرا کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ مولوی اٹھ کے چلا گیا، وہ شیخ الحدیث نبی پاک کے روزے کی طرف دیکھ کے نا آنکھوں سے آنسو بہا کے کہنے لگا، محبوب اسی کسے کم دے نہیں، پر تیرے پنڈ دے بندیاں دسیا اے تیرا ڈیرا ساڈی وجہ تو وسدا پیا۔ ہائے 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 ہائے، بس میں یہی کہہ رہا ہوں، صدا روے بہار اس بھاگے اتھے کدی خزاں نہ آوے۔ آمین کہہ دو یار، لنگر جاری روے یا فقیران دا ہر بخار اج کھاوے۔ آمین کہو سارے۔ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج آپ جانتے ہیں کہ خانہ تصوف میں ہم کسی مکتبہ فکر پہ ہٹ نہیں کرتے اور کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن اپنی فکری رہنمائی کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج بہترین مدرسے بنا کے، بہترین ٹائلاں لگا کے، خوبصورت ایئر کنڈیشن چلا کے تے اپنے طلباء دے سامنے انٹرنیٹ چلان تو بعد اساتذہ درس پہ دیندے نے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، نبی کو لو مدد نہیں منگنی چاہیے، یہ شرک ہے، ایک بدعت ہے۔ توجہ ہے تو دیکھو، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، عبادت صرف اللہ کی ہے، اور استعانت اور مشکل کشائی اور مدد بھی صرف، جو نہیں بولتے وہ قرآن کی تائید میں نہیں بولتے، میرے لیے نہیں بولنا، کسی نے قرآن پڑھنا ہے، مدد صرف، بولیں سارے، مدد صرف قرآن کی آیت ہے، ایاکا نعبدو، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم، صرف تجھی سے۔ صرف کس کا ترجمہ ہے؟ ایاکا، خاص تجھی سے استعانت طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں ہم۔ اے راجا، یہ تم نے قرآن کو دھیان سے نہیں پڑھا، جس قرآن میں یہ آیت ہے اسی میں سورہ بقرہ میں ایک آیت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مومنوں اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو دلیل ایمان یہ ہے کہ مدد مانگا کرو، مدد مانگا کرو، استعینوا، مشکل کشائی مانگا کرو، کس سے؟ بے صبری، صبر سے، والصلاۃ، اور صلاۃ سے۔ اللہ کی قسم، نہ صبر اللہ ہے اور نہ صلاۃ اللہ ہے، لیکن مدد مانگنی ہے صبر سے۔ اب جا کے ڈھونڈو، پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں ڈھونڈو جا کے کون صلاۃ ہے اور کون صبر ہے، اور کس سے ہم نے مدد مانگنی ہے۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کسی نقشبندی فقیر کے آستانے پہ آ جانا، وہ ضرور بتا دے گا کہ میری صلاۃ بھی تو، میری صلاۃ بھی تو۔ اگر صلاۃ سمجھ میں آ گئی کہ وجود مصطفیٰ اصلی صلاۃ ہے تو پھر صبر حسین کو کہتے ہیں، تو پھر وجود صبر حسین کو کہتے ہیں۔ اب وہی اللہ خود دعوت دے رہا ہے کہ نبی اور اولاد نبی سے جو مشکل کشائی نہ مانگے، جو انہیں مشکل کشا نہ مانے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کامل الایمان وہ ہے جو محمد کو مشکل کشا مان لے گا۔ لیکن رکو، آج طلباء کو یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے،
یا فرید نہیں کہنا چاہیے. اور پھر اس پہ ایک دلائل کا انبار دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر نبی کچھ کر سکتا ہوتا تو اس کی اپنی اولاد کربلا کے میدان میں یوں پانی کی پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کے شہید تو نہ ہو جاتی. اگر علی کچھ کر سکتا ہوتا تو ان کی اپنی اولاد حسین کو پانی فراہم نہ کر لیتے. علی کچھ نہیں کر سکتے, نبی کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ بابا فرید کا عرس شروع ہونے والا ہے. کب عرس ہے بھلا؟ 5 محرم الحرام کو بابا فرید کا عرس شروع ہو جائے گا. اور یہ لوگ عرس فرید پہ جائیں گے, بابا فرید کے آستانے پہ لوگ جائیں گے. فرید تو کچھ نہیں کر سکتے, اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو ان کے اپنے آستانے پہ یوں بم باری ہو رہی ہوتی. اور یہ غوث اعظم کے آستانے پہ 11ویں کی دیگیں چڑھاتے پھرتے ہیں اور 11ویں کے یہ دمبے چڑھاتے پھرتے ہیں. یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو بغداد میں یوں بم باری کیوں ہو رہی ہوتی؟ اور یہ داتا علی حجویری کے ماننے والے داتا داتا کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. داتا کچھ نہیں کر سکتے. اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے آستانے سے بم باری کو تو روک لیتے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ جو باتیں طلباء سے کی جا رہی ہیں, اب انہیں کون بتائے کہ قرآن پاک نے 2 زاویے پیش کیے ہیں, 2 اینگل پیش کیے ہیں. 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے, 2 آیتیں پڑھی ہیں میں نے, 2 آیتیں, 2 زاویے پیش کیے گئے ہیں, 2 سٹیٹس پیش کیے گئے ہیں, 2 معاملات کو اللہ کے قرآن نے پیش کیا ہے. پہلے معاملے دا نام مقام تے دوسرے معاملے دا نام امتحان. پہلے معاملے دا نام مقام تے دوسرے معاملے دا نام امتحان. اپنے دل تے لکھو یہ دوویں گلاں. جدوں مقام وکھانا ہوئے ادو گلاں ہور ہوندیاں نے, امتحان وکھانا ہوئے ادو گلاں ہور ہوندیاں نے. مقام وکھانا ہوئے ادو مسئلے ہور ہوندے نے, امتحان وکھانا ہوئے ادو مسئلے ہور ہوندے نے. مقام وکھانا ہوئے ادو معاملات ہور ہوندے نے, امتحان وکھانا ہوئے ادو معاملات ہور ہوندے نے. توجہ ہے میری گل والے پاسے؟ سمجھ آ رہی ہے گل؟ حلق وچوں نکلدی ہوئی گل تواڈے سینے تک اپڑ دی پئی. جدوں مقام وکھانا ہوئے ادو گل ہور ہوندی ہے, جدوں امتحان وکھانا ہوئے ادو گل ہور ہوندی ہے. جے اے گل دی سمجھ آ گئی ہے تے مینوں اجازت دیو نا میں قرآن پاک شروع کراں. اچھا اس طرح سبحان اللہ کہو گے؟ نہیں جڑے پیچھے بیٹھے ہو میرے نال نہیں تسی نہیں, مینوں نہیں آواز ہی اکٹھے ہو کیا کھو سبحان اللہ. سورہ بقرہ کو پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی 20 پلس آیت ہے, 21ویں یا 22ویں آیت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہوا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا, لوگو میری عبادت کرو, لوگو میری عبادت کرو, لوگو میری عبادت کرو. مالک کی حکم ہے, فرمایا میری پوجا کرو, میری عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا, لوگو اپنے پیدا کرن والے دی عبادت کرو. بول دی نہیں پہ میرے نال, اپنے پیدا کرن والے دی. سارے قرآن پڑھو, اپنے پیدا کرنے والے دی. خاموش مجمع تو مجھے بھی نہیں چاہیے ہوتا. اپنے پیدا کرنے والے دی عبادت کرو. مالک کی حکم ہے, فرمایا ہاں نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں تانوں بنایا ہی اپنی عبادت لئیے, میں تانوں بنایا ہی اپنی عبادت لئیے, میری عبادت کرو. مالک کدوں کریے؟ ہاں میرے شیخ طریقت کے آستانے سے ایک آوازیں سنو راجا, جو دم غافل. ہاں یہ تصوف کا ایک درس ہے نا, جو دم غافل سو دم کافر. ہر سانس سانس نلو دی عبادت کرو, ہر سانس سانس نلو دی عبادت کرو. اچھا مولا اگر ہم تیری اتنی عبادت کریں گے تو بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ اس کا ہمیں نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا, جو قرآن کا 65 نمبر سورہ ہے اور دوسری اور تیسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتق اللہ یجعل
اللہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ فرمایا تسی میری عبادت ودان دے جاؤ ودان دے جاؤ ودان دے جاؤ, میں وعدہ کرنا میں تواڈیاں نعمتاں وداندا جاواں گا. تسی میری عبادت ودان دے جاؤ میں تواڈیاں نعمتاں وداندا جاواں گا. تسی میری عبادت ودائی جاؤ. مالک رات پہ جاندی ہے اسی تھک جانے ہاں, رات نو سو جائیے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. مینوں بندے چنگے وہی لگدے نے جڑے دن بھی میری پوجا کرن رات بھی میری پوجا, دن بھی میری عبادت کرو رات بھی میری عبادت کرو. میرے مولا کوئی کنسیشن ہے کوئی ڈسکاؤنٹ ہے؟ خالق فرمایا نہیں, صبح و شام میری عبادت کرو, ہر پل میری عبادت کرو, ہر سانس میری عبادت کرو. یا اللہ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا. آدم سے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, عیسیٰ سے قیامت تک کی انسانیت کے لیے یہی لا ہے, یہی قانون ہے, یہی معاملہ ہے کہ قیامت تک انسانیت دم دم میری عبادت کرے. حاجی جی جب ساری انسانیت کی بات ہو گئی تو باری مصطفیٰ کی آئی, باری مصطفیٰ کی آئی, اور باضابطہ میرے کریم کا یہی معمول تھا کہ ساری رات اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے رہتے تھے. اپنے تہمت کو زور سے گھانٹے دے کے نا ساری رات عبادت میں کھڑے رہنا, ساری رات اتنی عبادت کرنی, اتنی عبادت کرنی کہ نبی پاک کے پاؤں مبارک پر ورم ہو جاتی, پیر مبارک سوج جاندے سن. جدو درد ہونی نا, جدو درد ہونی نا, اللہ نے برداشت نہیں فرمایا بلکہ وحی نازل فرمائی, باضابطہ آیت گھلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزملو. بڑی سونی چادر لئی جے, ہائے ہائے, یا ایھا المزملو. موسم آ گیا نا چادر دا, بول دے ہی نہیں پہ میرے نال. موسم آ گیا نا چادر دا. حاجی مصطفیٰ کنی کو دیر, 2 مہینے 3 مہینے اخیر لینی ہے نا, جڑی تھوڑی جی دیر بھی نبی پاک نو اپنی گود چ لوے نگاہ قدرت دا مرکز ہو جاندی ہے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, جڑی تھوڑی جی دیر حضور نو اپنی گود چ لوے وہ اللہ دی تقریر دا موضوع ہو جاندی ہے. تے جڑی تھوڑی جی دیر نال روے اگر او نگاہ قدرت الہیہ دا موضوع ہے تے پھر اللہ جانے گنبد خضرا دا کی مقام ہے. یا ایھا المزملو, بڑی سونی چادر آ لیا. مالک حکم کر کی حکم ہے, فرمایا قم من لیلہ الا قلیل. رات نو تھوڑا جاگیا کرو, ہائے ہائے, رات نو تھوڑا جاگیا کرو. یا اللہ میں تیری عبادت کرنا, تیری عبادت کرنا, ساری رات کرنا. آواز آئی محبوب تیرے پیر سجدے نے نا, تینوں درد ہوندی ہے, مینوں نہیں وارا. ہائے ہائے, تیرے پیر مبارک نو سویلنگ ہو جاندی نا, سوج جاندے نے, انہاں نو درد ہوندی ہے, تیری درد مینوں برداشت نہیں. چل تو جاگ لے اگر تھوڑا جاگ. ہائے ہائے, میں ہاتھ بن کے عرض کرنا مولا جناب آدم واری تے نہیں ہوا کھیا, جناب عیسیٰ واری تے نہیں ہوا کھیا, جناب موسیٰ واری تے نہیں ہوا کھیا. آدم دی آئینی اولاد تو پہ فرمانا ہے کہ رات بھی کرو تے دن بھی کرو. بول دے ہی نہیں پہ میرے نال, رات بھی کرو تے دن بھی کرو. ہن اپنے مصطفیٰ کریم دیواری آئیے تے فرمانا تھوڑا جاگیا کر میرا کریم, تھوڑا جاگیا کر میرا محبوب. تیرے پیران دی پیڑ میں اللہ نو برداشت نہیں. اچھا پیڑ بھی برداشت نہیں, پیڑان دی پیڑ بھی برداشت نہیں. آیت بھیج دے محبوب تھوڑا جاگ لیا کرو نا. ہن اے ہوئی مصطفیٰ نے, اے ہوئی آمینہ دے لال نے طائف دے میدان چ گئے نے, جا کے اعلان کر دینے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ پڑھ لو چنگے رہ جاؤ گے. او طائف دے چودھریاں نے بچیاں نو, مجنوناں نو, پاگلاں نو, وڈیریاں نو, جواناں نو آکھیا
پتھر اٹھاؤ تے مارنا شروع کرو. آمینہ دا لال طائف دے بندیاں دے ہاتھ وچ پتھر نے مارنے شروع کر دیتے نے. سارے مصنفین اور مورخین اور تاریخ دے اسلام دے جتنے بھی مورخین تاریخ دے اسلام نے سارے جملہ پہ لکھ دینے کہ سر انور تو خون مبارک چلیا, نالین مصطفیٰ دو نکلدا ہویا, طائف دی وادی دی زمین تے خون مصطفیٰ آیا. اللہ نے کوئی مدد نہیں فرمائی, اللہ نے کوئی مدد نہیں فرمائی. کسے مائی لال جمعہ اٹھ کے کہہ لوے اللہ کر ہی نہیں سکتا سی, بول دے نہیں پہ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کر ہی نہیں سکتا سی؟ کر سکتا سی نا, کیتی نہیں. توجہ ہے تھوڑی؟ کر سکتا سی نا, کیتی نہیں. میں ہاتھ بننا میرے مولا, کمال علی گل کدی تے پیر دی پیڑ برداشت نہیں کرتا تے آیت نازل فرما دینا ہے, تے کدی سر مبارک دا خون زمین تے بھی آ جائے تے استعانت نہیں کرتا پیا. وجہ کی ہے؟ آواز قدرت آئی, تو قرآن نہیں پڑھیا؟ مالک کی حکم ہے, فرمایا اگر میں پیر دی پیڑ برداشت نہ کراں اے مقام ہے, اگر میں پیر دی پیڑ برداشت نہ کراں اے مقام ہے, تے جس سر دا خون زمین تے طائف دی وادی وچ آ جائے تے امتحان ہے. ہاں 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 مقام ہے. جدو مقام خانہ ہوئے ادو گل ہور ہوندی ہے, امتحان تے جانا ہوئے پھر گل ہور ہوندی ہے. سمجھ آ گئی ہے نہیں گل دی؟ پتہ چل رہا پیا اجازت ہے میں کہ قرآن پڑھا؟ قبلہ بس اسی ناج پہ 2-4 آیتیں پڑھنے کے بعد میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. فرعون دا دربار سجیا ہویا ہے تے نجومی بیٹھے نے, تے نجومی پہ دس دینے کہ بالکل قریب کوئی بچہ اپنے باپ دے شلب وچوں اپنی ماں دے پیٹ چلا جائے گا اور انہیں تیرا تختہ الٹ دینا ہے. وہ بچہ جڑا ماں دے شلب وچ جائے گا انہیں تیرا تختہ الٹ دینا ہے. اس اعلان کیتا اج تو لے کے 9 مہینے تک جس ماں دے پیٹ وچ بچہ ہے وہ بھی قتل کرو, جڑا 3 مہینے دا ہے وہ بھی قتل کرو, جڑا پیدا پیا ہوندا ہے وہ بھی قتل کرو, جڑا چھلے ویچی وہ بھی قتل کرو, جیڑا بچہ جتھے جتھے ہے سارے مار چھڑو. آبادی علاقے دے اندر کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے اسے سورہ بقرہ میں بیان کیا جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور 49 نمبر آیت ہے, 1 کم 50 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. یاد جے نا جدو انہیں بال مروائے تے تیاں چھڑ دیتیاں, یاد جے نا جدو انہیں فرعون نے بچے مروائے تے تیاں چھڑ دیتیاں. پتہ نہیں اللہ جانے کنے بچے قتل ہو گئے. تے جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اپنی ماں دی گود چاہے نا, حضرت موسیٰ دی ماں نے اس طرح کر کے پھڑ کے نا اپنا پتر تے اتانو منہ کر کے آکھیا اے یہ نا جدے وجہ تو 3000 بچہ بنی اسرائیل دا قتل ہو گیا ہے. اے یہ نا جدی وجہ تو 3000 بچہ بنی اسرائیل دا قتل ہو گیا ہے. یا اللہ بچنا تے انہیں بھی کوئی نہیں. ہاتھ پہ غیبی سے آواز سورہ قصص میں آئی, فرمایا موسیٰ دی ماں گھبرائی نہ, اے بچہ دودھ بھی تیرا پیے گا, تنخواہ بھی تینوں ہی ملے گی. قبلہ ریفرنس نوٹ کر لیجیے گا, سورہ قصص میں آواز آئی موسیٰ دی ماں گھبرا نہ, اے بچہ تنخواہ دودھ بھی تیرا پیے گا, تیرا پیے گا. یہ نبی ہے, نبی ہے, یہ نبی ہے. وَحَرَّمْنَا إِلَى مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا کافرہ دائیوں کا دودھ. میں سورہ قصص کو پڑھا ہوں. کافرہ دائیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا. نبی
جس کا دودھ بھی پیے وہ دائی بھی مومن ہونی چاہیے. نہیں مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہا ہے. نبی جس کا دودھ بھی پیے وہ دائی بھی مومن ہونی چاہیے. اب گھروں میں جا کے سوچنا مصطفیٰ کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے جس کی حلیمہ بھی مومن ہو تو اس کی اماں کافرہ کیسے ہوگی؟ آئے 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 وَحَرَّمْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ پہ حرام کیا دائیوں کا دودھ. آپ کی توجہ ہے نا؟ موسیٰ دی ماں گھبرانا، اے بچہ تیرے پیٹ تیری دودھ پیے گا تے تنخواہ بھی تینوں ہی ملے گی. مالک حکم. ادھر فرعون کی فوج کو پتا چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے. جلدی سے موسیٰ کے گھر میں آئے. حضرت موسیٰ دی اماں نے جناب موسیٰ نو تندور دے اندر رکھ کے نا اتے ڈھکنا جا دے کے نا تے واپس آ گئیاں. فرعون دی فوج تلاشی لے کے واپس چلی گئی. نہیں کوئی بھی لبا. ماں نے اپنی دھی نو آواز مار کے فرمایا اے بیٹا جانا اپنا بھائی کٹ کے لیا. اما کتھے وے؟ فرمایا میں تندور وچ رکھ کے آئی ہاں. تندور وچ جدو لفظ آئے نا تندور دا، اے جاؤ کسل انبیاء کی سٹڈی کرو جا کے پتہ چلے گا. ماں فرمایا تندور وچ رکھ کے آئی ہاں. بہن بولی اما پھر غضب ہو گیا ہی میں تے تندور نو اگ لا کے آئی ہاں. اگ لا کے آئی ہاں. جدو اگ دا لفظ آئے نا ماں دے کلیجے نو ہاتھ پیا کے میرا پتر آگے جلدی نال جا کے ڈھکنا کھولیا. نظر آیا اگ دے پامبڑ پاک دینے پے تے موسیٰ کھیڑ دینے پے. اگ دے بھامبڑ پاک دینے پے حضرت موسیٰ کھیڑ دینے پے. ہے ایک دن دا نبی ہے تے تندور بال دے وچ کھیڑ دے پیا. میں دوبارہ کہنا چاہوں گا چند ساعتوں کا نبی ہے. بھامبڑ بھاگتے ہوئے تندور وچ کھیڑ کے اعلان پہ کر دے عالم اسلام یہ سن لو نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنتا. نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوا کرتا ہے. بس یہ کچھ مسلک کی باتیں ہوتی ہیں یہ کرنا بڑا ضروری ہوتی ہیں. تندور وچ کھیڑ دینے پہ باختے تندور وچ اما نے دو ہاتھ ودائے. حضرت موسیٰ نے ننیاں جیاں باواں اتاں کی دیاں. موسیٰ دی ماں نے اپنے پتر نو باہر کھڑ کے سینے نہ لایا. ہاتھ پہ غیبی سے آواز پھر سورہ قصص میں آئی. موسیٰ دی ماں جی مولا دریائے نیل دیاں لہراں دے حوالے کر صندوق تیار کیتا گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نو وچ رکھیا گیا. دریائے نیل دے وچ چھوڑ دیتا گیا. دریائے نیل فرعون دے دربار وچوں گزردا سی. اس محل دے دریاو دے کنڈے تے آسیہ سلام اللہ علیہا مومنہ بی بی فرعون دے گھروں میں، جبکہ فرعون بی بی دے قابل نہیں. اے نامینیٹڈ فرعون دی بیوی ہے. کدھر سمجھو سچی مچی بیوی ہے. نامینیٹڈ فرعون دی بیوی ہے. فرعون دے گھروں میں بے اولاد سی. اس طرح بیٹھیاں نے ویندیاں نے کہ اے صندوق کدھر جاندہ ہے پیا. درخت دے کول آ کے صندوق کھڑا ہویا. اپنے فوجی نو حکم دیتا اے ذرا صندوق تے کڈ. کتھے کھڑا ہویا؟ اجی بولو سارے. درخت عبرانی زبان میں سا کہتے ہیں درخت کو اور منہ کہتے ہیں پانی کو. پانی کو منہ کہتے ہیں عبرانی زبان میں اور سا درخت کو کہتے ہیں. منہ پانی، سا درخت، منہ سا. سمجھ آ گئی نا جی؟ پانی میں سے درخت کے پاس سے جو ملے اسے موسیٰ کہتے ہیں. نہیں، میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں. بات تو یہ ہے کہ پانی اور درخت کے ملاپ کو موسیٰ کہتے ہیں. تو چلو یہ تو پتا چلا کہ موسیٰ کا معنی کیا ہے.
اچھا موسیٰ بھی نبی ہے، مانا ہے پانی کے اندر درخت، یہ موسیٰ کا مانا ہے۔ اللہ جانے لفظ محمد بھی تو نبی کے لیے ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمدا کثیرا، جس کی تعریف کی حد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ تکبیر، یار میں نا نقیب محفل دا نعرہ بھی بڑا اچھا لگا اور دا انداز بھی بڑا اچھا ہے، تو تہاڈا نعرہ سبحان اللہ کمال ہوئی ہے یار۔ تو انتے میرے مزاج دا چنگی طرح پتا ہے، انتے میں توانو سنا کے تھک چلا یار۔ ہاں مینوں نہیں لگتا ہوں مینوں ہن کدی کدی لگتا ہوں میں حاجی صاحب نو کہنا 2 مرلے زمین لے دے میری قبر واسطے ایتھے ہی دفن کر چھڈو، مینوں ایتھے ہی درباری رکھ لیا مینوں اینا۔ مینوں اپنے آپ نہیں پتا میں کنے کو خطابات تواڈے وچ کر چکیا۔ اللہ پاک حاجی سعید نو سلامت رکھے، یہ سیرت اس درویش دے سیری نا جدو مرضی ساتھ لیندے نے۔ اچھا توجہ ہے قرآن پاک پر؟ آسیہ نے فرمایا ایدہ نام موسیٰ ہے، ایدہ نام کی جناب موسیٰ جناب آسیہ دی گود چاہے، حضرت موسیٰ نو پھاڑ کے نہ آسیہ تے اینی دیروں چودھری آ گیا۔ کون والا؟ فرعون چودھری آ گیا۔ جناب آسیہ نے انج ویکھیا، گل سنو بڑے بال مروا لینی ہونے دے نہ ویکھی، چپ ہو گیا جی اوتھے کتے چلنی سی، اے فرعون باہر ہی سی کر دی کہ نہ چل دی، میں بڑے بڑے بندے ویکھے نے جنہاں دی نہیں چل دی۔ توجہ ہے تو ہٹی چپ ہو گیا جی نہیں مہندے جی، پر نراز ہو کے پھردا سی کہ انہوں اندروں خودکدا سی کہ ہووے نا میں اینے بچے مروا چھڑے نے، یہ میرے کارج بچہ کتھوں آ گیا ہے، یہ انہوں خودکدا ہے سی۔ ایک دن جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پڑھے ہے، ننا جا نبی کافی دیر دا ہو گیا ہے، کافی ماں گزر گئے نے، اینج ویک کے نا فرعون نو فرمان دیا نے تو تے ہمیں بگڑیا پھرنا ہے، ویختے صحیح کڈا سونا نہیں، ویختے صحیح کڈا سونا، اچھا وخاؤ پھر میں ویخ لینا، اینج کر کے پڑھے نا جدو اینج آئے نا فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا چکے فرعون دی داڑھی وچ ہاتھ پا کے نا اینج کھچنا شروع کیتا، کھچی گئے جدو یہ آنکھاں پٹھیاں ہونے لگیاں نا تو یہ اینج بے کے آندہ ہے میں تینوں آندہ سا نا یہ ہوئی ہے، میں تینوں آندہ نہیں سا یہ ہوئی ہے جنہیں میرا تختہ الٹنا ہے۔ جلدی نلاسیہ فرمانی نے نہیں انج نہیں گل تینوں ہمیں پلیکھا پہ لگتا ہے، تیری داڑھی وچ نا ہیرے نے ہیرے یہ چمک دے نے، بچہ ہے نا چمک دی شیول جاندہ ہے، بچہ ہے نا چمک دی شیول جاندہ ہے۔ وہ سکھے تم بڑا چنگا پردہ پایا ہے، میں کیویں من لواں جنہ زور انہیں لایا ایڈے بچیاں چندہ ہی نہیں۔ اچھا نہیں فرمان دیا نہیں میں تین دس نہیں ہے نا بھئی چمک دی شیول، ہو سکے اچھا میں ویخ لینا انہیں امتحان لے لینا، تاڑی مار کے اندر اپنے ملازم نے جلدی سے آگ لاؤ، آگ نہیں آئی، انگارے آئے نے، انگارے پاخدے ہوئے کولے آئے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی ہویا کولے عمل ود گئے، ہن کئی مہینے دا نبی ہے، کولے عمل ود گئے تو ایک کولے نو ہاتھ پایا نا ہاتھ سڑ گیا، اپنے منہ تے لائے منہ سڑ گیا، زبان تے لگی ہے زبان سڑ گئی، منہ تے پھلوے بن گئے، ہاتھ سڑ گیا، ہاتھ دے اوتے زخم ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چیخ دینے پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام روندے نے پہ اونچی اونچی، انج روندے نے جویں آپ بچے نہیں روندے، اونچی اونچی روئی جاندے نے، روئی جاندے نے پہ تسی اجے نہیں سندے پہ گل کہ ایویں چند منٹاں دا سی تے تندور وچ کھیڑدا سی پیا تے ہن اکو کولے نال رو پئے نے۔
نے یا اللہ ایک ہی ہے. اللہ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ بولو میں نے قرآن پڑھ سکا. مالک کی ہے؟ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا. یا اللہ کی ہے قرآن چ؟ فرمایا تینوں اجے سمجھ نہیں آئی جے میں تندور چ کھٹاواں اے مقام موسیٰ ہے تے جے کولے نال جلاواں اے امتحان موسیٰ ہے. جی مسئلے دی سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے بندے آتے نے کھ کر نہیں سکتے وہ بیچارے سچے کلبتے نے انہاں امتحان والیاں آیتاں پڑھیاں نے. انہاں کیڑیاں آیتاں پڑھیاں نے؟ یار امتحان ویکھ کے مقام تے نہ بھول جانا چاہیے. آج مستفا ساری دنیا جو اپنے پیراں دی عزت کرتی ہوئے تے پیراں دی سڑک تے گڈی خراب ہو جائے تے وہ پھر مصطفیٰ ہی ٹھیک کرانی ہے. وہ ساری رات کاریگر دے پیچھے کھجل مصطفیٰ ہی ہونا ہے. گڈی خراب ہو کے مقام تے نہ بھول جانا چاہیے. یہ میری ہڈ پیتی جڑی میں کرنا پیا توجہ ہے تہاڈی. اللہ پاک ڈیرا سلامت رکھے. پھر اپنی گڈی کلی ساس حضور تسے جتھے جانا میری لے جاؤ. توجہ ہے جی تہاڈی؟ اچھا تہاڈی اجازت ہے جی میں کہ قرآن پاک پڑھا؟ میں سورہ نمل کو دیکھ رہا ہوں جو قرآن کا 27 نمبر سورہ ہے. اور میں ٹھیک ہے جی ٹائم ٹھیک ہے ایسا ٹائم ٹھیک ہے تو ٹائم میں کیا میں سورہ نمل قرآن کا 27 نمبر سورہ ہے اور اس کی 16 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں. میں پڑھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا ارشاد رب العزت ہوا وارث سلیمان داؤد. وارث ہوئے حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. بولو گے تو قرآن پڑھاں گا. جی میرے لوگ کے عباسیاں لگو گے تو میں ٹور جاواں گا. اس طرح تے گل نہیں بنی. بابا سے بلندہ کو سبحان اللہ. ہن قرآن سنو. فرمایا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. فرمایا مجھے پرندوں کی بولیاں آتی ہیں. مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے. مجھے منو پتہ ہے کان کی آندہ پیا. منو پتہ ہے ہد ہد کی آندہ پیا. منو سلیمان نو پتہ ہے چیڑی کی آندی ہے پئی. منو پتہ ہے لالی کی آندی ہے پئی. جنوں پرندیاں دیاں بولیاں آن او سلیمان نے. میں پھر کہنے لگا جنوں پرندیاں دیاں بولیاں آن او سلیمان نے. جنوں پرندیاں دیاں بولیاں آن او سلیمان نے. تے جدی بولی وچ پتھر گلاں کرنا مصطفیٰ. جدی بولی وچ پتھر گفتگو کرنا مصطفیٰ نے. ان ھذا لہو الفضل المبین. یہ اللہ کا عظیم فضل ہے. فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. جو کچھ بھی ہے انسان ہیں جن ہیں پرندے ہیں یہ رینگنے والے جانور ہیں یہ سبھی میرے لشکر میں شامل ہیں. یہ سارے میرے مرید نے. سارے میرے مرید نے. یہ سلیمان دے مرید نے. اور معیار سماعت سلیمانی یہ ہے. آپ کی توجہ ہے بات کی طرف. معیار سماعت سلیمانی یہ ہے. سلیمان کی سماعت کا یہ عالم ہے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل. وادی نمل سے ان کا لشکر گزرتا ہوئے جنگل جو لشکر لنگا ہوئے کئی ہزار فٹ دی بلندی تے ہوئے. قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. کیڑی اپنیاں نال دیاں کیڑیاں نو پیاں
فرماندی ہے اپنے اپنے گھراں وچ ٹر جاؤ، اپنے اپنے گھراں وچ ٹر جاؤ کہ کدھر سلیمان دا لشکر تانوں مید نہ جائے، اپنے اپنے گھراں وچ وہم لا یشعرون، انہاں نوں پتہ بھی نہیں لگنا، نبی نوں پتہ بھی نہیں لگنا، کیڑی دی حقیر سوچ نا، حقیر سوچے، نبی نو پتہ بھی نہیں لگنا، نبی نو پتہ بھی نہیں لگنا۔ اگر آیت یہاں رک جاتی اور بات یہاں ختم ہو جاتی، قیامت تک دی انسانیت دا حق بندہ سی کہ کہہ چھڑ دے کہ ویکھ لو آ لکھے ہے قرآن وچ نبی نو پتہ نہیں لگتا۔ نہیں، اللہ گل نہیں روکی، اللہ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، کیڑی کیڑیاں نال گل کیتی، سلیمان مسکرا رہے نے اودی گل سن کے، سلیمان اودی گل سن کے مسکرا رہے نے، ہسدے نے پہ چلیے، حد ہو گئی ہے، ہوئے نبی تے انہوں پتہ ہی نہ چلے، ہوئے نبی تے انہوں پتہ ہی نہ چلے، نبی ہوئے تے انہوں پتہ ہی نہ چلے۔ کمال ہے تیری بھی سوچ۔ اچھا ایک ٹیکنیکل سی بات یہ ہے کہ کیڑی کو زبان تے ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے کیڑی نو سر تے دو وال دیتے نے، وہ زبان نال گل نہیں کر دی بلکہ وال آپس وچ رگڑ دیے، وال رگڑ دیے، انہاں والاں دی رگڑ نال جڑی آواز پیدا ہوئے نا وہ کیڑی دی گل ہے، کیڑی دی۔ ادا مطلب ہے نبی انہوں آندے نے، سلیمان نبی انہوں آندے نے جڑا جنگل دی کیڑی دے وال دی رگڑ نو محسوس بھی کرے، سن بھی لوے تے سمجھ بھی لوے۔ اگر سلیمان جنگل دی کیڑی دے وال دی رگڑ سن لیندے نے تے مصطفیٰ اپنے امتی دا درود بھی نہیں سن دے پے۔ توجہ ہے قرآن پاک والے پاسے؟ میں گزارش پہ کرنا فرمایا حتی اذا فتبسم ضاحکا من قولہ۔ اچھا یار میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، اگر تواڈی توجہ ہے تے میں آگے پڑھا گا جی قرآن پاک۔ دیکھو میں سورہ صاد کو نکال رہا ہوں، یہ قرآن کا 38 نمبر سورہ ہے، 38واں سورہ ہے، اور میں اس کی 36 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔ جی میں پڑھا قرآن پاک، تواڈی توجہ ہے؟ لو میں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے میں نے نہیں ہم نے، اے اللہ تے کلا ہے، ان نال کون ہے من نہیں پتا۔ فسخرنا لہ الریح، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ میں ترجمہ کر لگا، اساں رل کے اساں او دے لئی ہوا او دی نوکر کر چھڑی، تابعدار کر چھڑی۔ اگے قرآن سنو گے، تجری بِأَمْرِهِ، ہوا او دے حکم دی تابعدار ہے۔ کدی شاباش سلیمان دی۔ مدار اپنے لفظوں دا آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، علماء دا جمع غفیر ہے، میں اپنے آخری سانس تک اپنے لفظوں دا ضامینہ سلیمان دی۔ ہم نے تجری بِأَمْرِهِ، تجری جاری ہوتی ہے بِأَمْرِهِ او دے حکم نل، رخاءً حیث اصابا، جدر انگلی دا رخ کرے طوفان ادھر ٹر جاندے نے، طوفان ادھر ٹر جاندے نے۔ یار کمال ہو گئی ہے، بندے جن پرندے درندے چرندے نوکر نے تے میرے اگے بیٹھے ہی بندے ستے نے۔ سبحان اللہ، نالے یہ دن اچھی جگہ اور سون لی کیڑی لگ سکتی ہے، جنہوں سرور آ جائے وہ ویسے بھی حق بند ہے سون دا۔
لگنی چاہیے. ایک بار سبحان اللہ چاکو میں قرآن پاک شروع کرا. ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ, اگے بیٹھی اگلی سواری ہو جائے تھے. ڈرائیونگ نہیں پھر صحیح ہوندی, پیچھے جا کے سونا چاہیے. رخاء حیث اصابا, جدر انگلی دا حاجی مصطفیٰ جدر انگلی دا اشارہ کرن ادھر ہوا ادھر چلی جاندی ہے. وشیاطین کل بنائن وغواس, فرمایا اے جن جنے نے اساں سارے مرید کر چھڑے نے. اے دیو جڑے غوطہ زن ہو کے سمندر دی تہ وچوں موتی لے کے آوندے نے اساں او بھی مرید کرا چھڑے نے. سلیمان دے مرید. وآخرین مقرنین فی الاشفاد, جڑے اپنے آپ نہیں نہ ہوندے وہ اساں زنجیراں نال جھگڑ کے دے نوکر بنا چھڑے نے. کدے حضرت سلیمان دے. فرمایا گل پتہ کی ہے یہ قبلہ قاری عرفان صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ جملہ میں خصوصاً آپ کے لیے کہنے لگا ہوں. ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری عطا ہے. ہماری ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری عطا ہے. مالک حکم کر. فرمایا فمنن او امسک, سلیمان اساں سارا کچھ تینوں دے چھڑے ہے, ہن فمنن او امسک, جے تیرا دل کرے تے تو اگے مریداں نوں ہی دے سکنا ہے. یار میں قرآن دا ترجمہ پہ کرنا. فَأَمْنُن او امسک, تیرا دل کرے تے تو اگے بھی دے سکتے ہیں. او امسک, نہ دل کرے تے پاویں نہ دے, پاویں روک رکھ اپنے تک. بغیری حساب, اسا نہیں تینوں پوچھنا. تیرا دل کرے تے اگے دے چھڑ, تیرا دل کرے تے روک لے. سلیمان دا کم چلدا ہے, جے دیوے تا بھی ٹھیک ہے, جے نہ دیوے تا بھی ٹھیک ہے. جیڑا دیوے تا بھی ٹھیک ہے, نہ دیوے تا بھی ٹھیک ہے. او سلیمان نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, تیرے بوئے تو خالی نہیں کوئی بھی جانا چاہیے, کیونکہ وہ مصطفیٰ اے مصطفیٰ دا نہیں خدا دا بوا ہے. یار میری بات سنو, میں نکما جیا بندہ کسے نہ کم دا, لیکن آج کے میرے سفر میں میرے ساتھ ایک عربی سکالر ہے, تو میں پھر واپس جانا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ادھر ہو جائے, تھوڑا سا آپ کی توجہ ہے میری طرف. میں نا قبلہ قاری صاحب, میں پھر قاری صاحب, یہ قاری صاحب وہی ہے نا جو وہاں پہ بھی میرے ساتھ حاصل پور والے پروگرام. ہاں بس قاری صاحب بہت اچھے قاری ہیں, بہترین قاری قرآن ہے, قرات بھی بہترین ہے, اور آپ کی یعنی منزل بڑی ٹائٹ ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے. آپ کی توجہ ہے, میں دوبارہ پڑھوں. میں قبلہ سورہ نمل کو پھر پڑھ رہا ہوں, جو قرآن کا 27 نمبر سورہ ہے, اور میں نے 16 نمبر آیت کو آگے پڑھا تھا, میں پھر پڑھنے لگا ہوں. حاجی صاحب کی طرح, حاجی صاحب بڑی توجہ سے, آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو سبق سنانا ہوتا ہے. وارث سلیمان داؤدا, وارث ہوا سلیمان داؤد کا. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں. وَأُوتِينَا, اور مجھے دیا گیا ہے, نہیں ترجمہ غلط ہے, اوتینا, ہم نے اسے دیا. ترجمہ ٹھیک ہو گیا ہے, اوتینا, ہم نے اسے دیا. اوتینا, ہم نے اسے دیا. مینوں اس گل نال کوئی غرض نہیں کہ تسی آج بور ہوندے ہوتے ہو جاؤ, لیکن میری آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میری آواز اللہ جانے کہاں تک جائے گی, کوئی تو میری بات کو سن رہا ہوگا. اوتینا, میری بات سنیوں کے لیے نہیں ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں. اوتینا, اوتینا, ہم نے اسے دیا. اوتینا کی سپیلنگ یہ ہے, میرے سامنے ہے, الف پیش واو تا زیر یا اور نون ہے. اوتینا, اوتینا, دیا ہم نے دیا, دیا. اوتینا, ہم نے دیا, ہم نے
دیا لفظ کیا ہے؟ اوتینا، دیا ہم نے. اچھا یہ ساؤنڈ ہے مقبول کا. آپ سب نے مل کے نا یہ مجھے دیا ہے. آپ نے دیا ہے نا بھائی، دیا ہے تو میں بول رہا نا، آپ نے دیا ہے نا. شاباش شاباش، دیا ہے آپ نے. پر اوتینا ہے نا، تے والا دیتا ہے تساں، پر میں گجرا والا لے کے نہیں جا سکتا. بس ایتھے ایتھے اینی کو دیر ہی دیتا ہے، بس اینی کو دیر لے دیتا ہے. میں گجرا والا نہیں کھڑنا، بس ایتھے گھنٹہ ڈیڑھ تسی لے لو. اوتینا ہے نا. ہاں ہاں، اسے اوتینا کہتے ہیں عربی میں. جو دیا ہو ٹمپریری طور پہ، عارضی طور پہ. تسا بولنا ہے تو میں اگے قرآن پڑھنا ہے. جو ٹمپریری طور پہ دیا ہو اسے اوتینا کہتے ہیں. اتنی اچھی نقابت ہو اور اتنی سریلی نعت خوانی ہو، اس کے بعد خطیب بھی آ کے سر لگانا شروع کر دے تو یہ کوئی حق نہیں بنتا. اب خطیب کا آئینی ذمہ داری منبر کی یہی ہے، کوئی ایسی بات کرے کہ نقیب بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور سریلا نعت خواہ بھی سوچے کہ اب یہ بات کیا ہو رہی ہے. اوتینا، اوتینا یہ دیا ہے پر مستقل نہیں دیا، تھوڑی سی دیر کے لیے دیا ہے. سلیمان ہم اوتینا کر رہے ہیں تیرے ساتھ. مصطفیٰ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے جو جو تجھے دیا ہے ٹمپریری نہیں دیا، بلکہ تجھے مالک و مختار بنا کے دے رہے ہیں. بیجو بابا جی، بہ کے سنو بس، بیجو. مجھے نہیں پتا کہ میں قرآن کہاں تک سمجھا سکا ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. حاجی صاحب قبلہ، سامعین محتشم، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تھوڑی دیر کے لیے دیا ہو اسے اوتینا، تے والا تے والا تے والا، اور جو مستقل دیا ہو اسے توئیں والا توئیں والا. آتینا 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 آتینا. اچھا دیتا کی دیتا ہے؟ جن بھی، ہوا بھی، شاباش بیٹا، پرندے بھی، دیو بھی، اور کی چرندے بھی، انسان بھی، سمندر بھی، حیوان بھی، سارا کچھ ہی سلیمان نو دے دیتا ہے. اینا مقام. اچھا اب ہوا کیا؟ یہ جو کچھ بھی ہے سی نا، حضرت سلیمان، شاباش، حضرت سلیمان کو نا ایک نا انگوٹھی سی، انگوٹھی وہ انج پا لیندے سن تے انج کر دے سن ہوا نہ کرے. انج انگوٹھی پا لیندے سن، انج کر دے سن جن خادم نہیں. بول رہے نہیں پہ میرے لئے. انگوٹھی پا لیندے سن. ہن میرا موضوع یہ تے نہیں نا کہ انگوٹھی تے لکھیا کی سی، نہیں، میں جلدی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. انگوٹھی پا لیندے سن، انج کر دے سن ہوا نوکر ہے، جن نوکر نہیں، خادم نہیں. ہن کی ہویا جے انگوٹھی لا دیں تے پھر کوئی نہیں سی جاندا. اوتینا، پھر کوئی نہیں سی جاندا انگوٹھی. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نا اپنے بیت الخلا دے اندر گئے، اپنی بیوی نو انگوٹھی پھڑائی، او دے اوتے کچھ ایسا لکھیا سی جڑا اوتھے نہیں سی کھڑنا. او یارا چھٹو اس گل نوں، میں تہاڈے نال بولدا ہی نہیں، تسی میرے نال گل ہی نہیں کردے پئے.
ہاں انگوٹھی دے اوتے کچھ ایسا لکھیا سی جڑا اوتھے نہیں سی کھڑنا. آپ اپنی بیوی نو پڑھا کے گئے. اچھا سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے, کبھی کلمات الہیہ ٹاپک ہوا تو پھر پڑھیں گے اس بات کو کہ کون سے کلمات الہیہ تھے جو اس انگوٹھی پہ لکھے ہوئے تھے. میں دے کے جا رہا ہوں لٹن والوں کو کہ کبھی میں آیا تو کلمات الہیہ پڑھوں گا آ کے, تو پھر بتاؤں گا کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. لیکن اب آگے چلتے ہیں. ایک جن شرارت سجی اس اپنے نبی دا روپ بٹا کے نا بیت الخلا وچوں آندا ہویا نظر آیا. بی بی پاک کو نا حضرت سلیمان علیہ السلام دی زوجہ محترمہ کو انگوٹھی لے کے نا تے دربار چ آ کے انگوٹھی پا کے بیٹھ گیا. ان شکل بھی ہوئی سی, انگوٹھی بھی ہوئی سی, سارے جن بھی تابعدار ہو گئے, بندے بھی تابعدار ہو گئے, ہر شے نوکری کرن لگ پئی. حضرت سلیمان تشریف لے آئے, اپنی بیوی نے فرمایا انگوٹھی کتھے وے؟ آپ عرض کر دیا نا تسی لیتے گئے ہو. حضرت سلیمان ساری گل سمجھ گئے. دربار چائے نا دربار چائے تے بندے پہچانیا ہی نہیں بلکہ دھکے مار کے اسے نبی نو اپنے ہی دربار وچوں کٹ دینے پے. یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ بات یہاں لکھی ہوئی ہے. میں سورہ 7 کو پڑھ رہا ہوں جو 38 نمبر سورہ ہے, اور میں اس کی 34ویں آیت کو پڑھنے لگا ہوں. اس آیت نے بڑے بندیاں دے منہ 34 نمبر کر دینے نے. آیت کا نمبر 34 آ رہا ہے. ارشاد قدرت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ فَتَانَا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان کا امتحان لیا ہم نے. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا, ہم نے ان کی کرسی پہ کسی دوسرے کو بٹھا دیا, کسی دوسرے کو. ثُمَّ أَنَابَ, اس کے بعد ہم نے انہیں واپس کر دی کرسی, لیکن ہم نے امتحان لیا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہن کوئی بندہ حضرت سلیمان نو پہچاندہ نہیں پیا. ان 3 راتاں سلیمان بغارہ میں پھر دینے پہ کوئی حاجی جی سیاندہ ہی نہیں پیا, کوئی لاکے ہی نہیں لگتا پیا. اچھا سلیمان علیہ السلام نو بھوک لگی, کوئی کھانا ہی نہیں دیندہ پیا. اخیر حضرت سلیمان علیہ السلام مچھیریاں دی بستی وچوں لنگ دینے پہ. مچھیریاں نو کہن لگے مینوں بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا بابا کام تے رکھاں گے, کام تے 2 مچھیاں دیاں کریں گے, ایک ویچ لیں ایک کھا لیں, اسی اینا ہی کر سکنے ہیں. حضرت سلیمان فرمایا ٹھیک ہے مینوں روٹی دے دیو, ایک روٹی مینوں ایک روٹی دے دیو. ہوا وچ اڈن والا نبی, جن نال لے کے پھرن والا نبی, دیو نوکر بنا کے پھرن والا نبی, ہوا جدی نوکری پہ کر دی. نبی فرمایا مینوں ایک روٹی دے دیو. انہوں نے کہا بابا مزدوری کرو. ایک باری مزدوری کی تھی, ایک مچھی دیتی وچن واسطے, ایک مچھی دیتی کھان واسطے. ان مچھیریاں دی نوکری پہ کر دینے, روٹی لئی مچھیریاں دی نوکری پہ کر دینے, مچھیریاں دی نوکری. اے ہن وکھری گل ہے کہ سلیمان درخت دی چھاں تھلے ستے نے, مچھیریاں دے سردار دی دھی نے کی ویکھیا ایک اژدہا سلیمان نو پکھا پیا جلدا ہے. اژدہا سلیمان نو پکھا پیا جلدا ہے. اس اپنے ابے نو آ کے کہا ابا تیرا کاما جیڑا جو لگدا ہے نا وہ ہے نہیں, جو ہے وے وہ لگدا نہیں. تے پھر کی جانی ہو سکیا بابا میرا جلدی نال نکاح پڑھا, میرا جلدی نکاح پڑھا. حضرت سلیمان دا نکاح او دے نال ہو گیا بادشاہ دی دھی نال, او جڑا مچھیریاں دا بادشاہ سی او دی دھی نال. یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ کی گل ہے تو کدی تے اینے جناں وچ دیواں وچ ہوا تابعدار 1000 فٹ دی بلندی تے اڑدا پھردا نبی, تے ہن ایک روٹی لئی مچھیریاں دی نوکری. یا اللہ یہ کی گل ہے؟ اللہ فرمایا تو قرآن نہیں پڑھا. مالک قرآن اچ کی فرمایا جی ہوا دیا بلندیاں نو چیردا ہویا 1000 دا لشکر لے کے اڑدا پھرے, اے میرے نبی دا مقام ہے. تیرے مچھیریاں دی نوکری کرے, اے امتحان ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سید مرشد اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ مظفر. اے قرآن پاک پیا جی تواڈے نعرے دسیا تانوں لوڑ ہی کوئی نہیں گل بات دی.
صاحبو عالم اسلام دے اندر جس بندے بھی سیرت دی کتاب لکھی چھوٹے جے رسالے تو لے کے ضخیم کتاباں تک تے جس بندے بھی سیرت دی کتاب نو پڑھیا وڈے وڈے اکابرین علماء تو لے کے میرے جیسے ناقص العقل علم طلباء تک جس بندے بھی سیرت دی کتاب پڑھیے تے جس بھی لکھیے یہ گل جڑی میں ریکارڈ کران لگا یہ ساریاں لکھی بھی ہے تے پڑھی بھی ہے تے تواڈے ورگے درویشاں تو لے کے تے بڑے بڑے اچھے پڑھ لکھے مجمع تک جس بندے بھی نبی پاک دی سیرت نو سنیا ہے ہر بندے یہ گل سنی ہے تواڈے وچوں آخری بندہ بھی میری گل دی تائید کرے گا کہ یہ گل میں بھی سنی ہے وہ گل کی ہے کہ ایک مائی سی جدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دی گلی وچوں گزر دے سن تے او حضور تے کوڑا پاندی سی مینوں دسو تساں سنی ہے کہ نہیں اے گل تساں نہیں سنی جس گل میں توجہ قرآن لگا نا وہ اپنے ایک سٹائل وچ ہے نا یہ گل تساں اگے بھی سنی ہے کہ وہ کوڑا پاندی سی وہ پاندی کدوں سی جدو حضور گلی نہیں سن لنگ دے جدو او دی گلی لنگ دے سن وہ ہر چوک چاہ کے کوڑا نہیں سی پا سکتی ہاں نہ ہی نعوذ باللہ نقل کفر نباشد نہ ہی حضور پاک دے گھر جا کے کوڑا پا کے آندی سی نہیں کوڑا پاندی ادو سی جدو حضور او دی گلی لنگ دے سن کدوں پاندے سی اے قبلہ ہے نا ایتھے نا قبلہ رخ میں مدینے والموں گل کر کے نہ عرض کرنا حضور غریب نواز بندہ پرور آقا لجپال مدینے والی سرکار جی وہ مائی زد کاری بیٹھی ہے تے تسی راہ بدل جاؤ نہیں وہ مائی جو زد کر بیٹھی ہے تے حضور تسی راہ بدل جاؤ تربت رسول وچوں آواز آئی میں کوئی تواڈے ورگا میں کوئی تواڈے جاتے نہیں نا میں ہادی کل ہاں ہادی کل اپنا سر کٹاندے نے راہ نہیں بدلتے اور جنہوں نے سمجھ آئیے بولو میرے نال ہادی کل اپنا راہ بدل دے نہیں اچھا ہن لجپال نبی نے راہ بھی نہیں بدلیا تے اونے کوڑا پانا بھی چھڑیا نہیں تے کمال نبوت وے کہ ایک بندہ چلو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مولوی و مانوی و مصنوی ہست قرآن در زبان پہلوی پہلے صفحے تے پہ لکھ دینے کہ ٹرانسلیٹ دا قرآن انٹو دا پرشین میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر فارسی میں کر رہا ہوں اپنی حدیث یعنی اس کتاب دے اندر حدیث پاک نقل فرماندے نے کہ جہلن دا پیو ایک دن نا ابو جہل ایک دن باندھ مٹھ لے کے نا بارگاہ رسالت چاہ گیا آکے اس کرتا ہے گر رسولی چیست در دستم نہا گر رسولی چیست در دستم نہا تو خبرداری زراز آسما اگر تو اللہ دا سچا نبی ہے داسا والا میری بند مٹھ کیے تو بہ کے زمینت دے آسمانہ دیا خبرات دے لینا ہے آج داسا والا میری مٹھ کیے میرے کریم نے نا او دا چہرہ ویک کے فرمایا اور ایک گل سونے میں بولنا ہے کہ تیری مٹھ بولنا ہے میں بولنا ہے کہ تیری مٹھ بولنا ہے عالم تخیلات دے اندر اگر میں حدیث پاک نو ویکھا نا تے مینوں محسوس ہوندا ایک باری باہر گیا ہوئے گا مٹھ کھول کے ویکھ کے آندا ہوئے گا ویکھی بول ہی نہ پئی
ویکھی بول ہی نہ پائی، لیکن ہون بار رسالت چیزی کہنے لگا شاہین یہ مٹھ بولے گی؟ آپ نے فرمایا بولے گی مٹھ۔ اچھا حضور پھر مٹھ بولے تے پھر چوکھا ہی کمال ہے۔ میرے کریم نے نا اس طرح انج اشارہ کیتا، انج اشارہ کیتا، چل بول دے ہی نہیں پہ، چل بول بھی پھر۔ مٹھ وچوں آواز آئی حضور اسی 6 روڑے ہاں، حضور اسی 6 روڑے ہاں۔ اے کی ہے اے مٹھے 6، سارے نو پتہ ہے، پتہ ہے نا، بول دے نہیں پہ۔ پر کاغذ نو نہیں پتا کہ ایتھے حاجی اقبال صاحب نے، ایتھے بابا چشتی بیٹھا ہے، ایتھے فلانے قاری صاحب بیٹھے نے، ایتھے فلانا بھی بیٹھا ہے، انہوں نہیں پتا۔ ان نبی پاک اشارہ کیتا ہے او اندر روڑے نے۔ حضور تے پہلے ہی فرماتا نا کہ میں بولا کہ مٹھ بولے، میں بولا کہ مٹھ بولے، میں بولا کہ نبی پاک اپنے جملے بھی دس دیتا ہے کہ تیری مٹھ کوئی شے ہے جڑی بول پائے گی۔ یہ مطلب بھی نبی پاک تے دس چھڑیا مینوں پتا ہے تیری مٹھ خالی نہیں، تے جنہوں یہ پتا ہے خالی نہیں انہوں بھی پتا ہے وچ ہے کی ہے۔ حضور نو تے پتا چل گیا ہے، یہ ہن چھڑ دیو اس گل نو، پر میرا سوال ہے کہ او روڑیاں نو کنے دسیا سی کہ باہر نبی ہے؟ بول دی نہیں پہ میرے نال یار۔ ان روڑیاں نو کنے دسیا ہے کہ باہر آمینہ دے لال تشریف فرمانے اپنے پسندیدہ مولوی کو جا کے حدیث رکھیا جی ہے وے دسے گا ہے وے، تے پھر سوال کریا جی کہ روڑیاں نو کنے دسیا ہے جبکہ انہاں تے باہر ویکھیا ہی نہیں، انہاں نو اے غیب کیویں پتہ لگ گیا؟ مولوی جے حلال دا ہویا تے دسے گا بھائی جی گالے وے نبی دی جدر انگلی دا اشارہ ہو جائے نا انہاں پتھران نہیں غیب ہو جان۔ آئے آئے ہاں انہاں پتھران بھی غیب دا علم ہو جاندہ ہے، جدر انگلی دا اشارہ ہو جائے اگر انہاں پتھران علم غیب آ جاندہ ہے تو پھر اللہ جانے اس انگلی دے اشارے والے دا علم کنا کو ہوئے گا۔ میں گزارش تے پہ کرنا کہ حضور نے کیتا کہ یہ انگلی دا، بولو سارے بندے کی کیتا ہے حضور نے انگلی دا، اچھا انگلی دا اشارہ فرمایا تے او ایک ایسے واحیات ابو جہل دا اپنا سکا پتر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا نوکر نبی پاک دے پیر دھو کے پین والا حضور دے نال سفر پہ کردہ ہے، ندی دے دوجے کنڈے تے ایڈاڑا پتھر نظر آیا نا، اس کردہ ہے آجی جا اے پتھر تار کے آ سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اے کڑی گل ہے، اینج کر کے نا اینج کر کے اینج آ جا۔ کی کیتا ہے؟ انگلی دا اشارہ فرمایا آ جا نا، ہوندہ ہی نہیں پیا یار، سبحان اللہ دے کہہ چھڑو، پتھر آ کے درود پاک پڑھ کے اجی کھلو تردہ آیا ہے، تردہ پانی چ پتھر ایڈاڑا تردہ آیا ہے انگلی دے اشارے نال، درود پاک پڑھ کے واپس چلا گیا۔ ایک یہودی آیا حضور جی فرمائے کی گل ہے، او جڑا درخت ہے او سامنے، آپ نے فرمایا ہو وہ آ سکتا ہے؟ فرمایا آ جاندہ ہے، تم کی کریں گا؟ جی کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا پھر پڑھنا شروع کر، آ جا۔ آئے آئے بول دے ہی نہیں پہ میرے نال، آ جا آ جا، انگلی دا بول دے نہیں پہ۔ قرآن دی گود ایک دن قرآن پیا سی، قرآن دی گود ایک دن قرآن پیا سی تے جی دی گود قرآن سی نا او دی اثر دی نماز رہندی سی، او دی اثر دی نماز
رہندی سی تے سورج لنگدا سی پیا تے قرآن نو چونکہ نماز نال بڑا ہی پیار ہے تائیوں 700 واری آکھیا سو او یار پتہ نہیں میں کی ہونا نہ پیا 700 واری آیت آئی 700 واری کہ نماز توجہ ہے تو اڈی قرآن نو نماز نال بڑا ہی پیار سی اکھا وچ آنسو جے آ گئے اس قرآن دے جدی گود وچ وڈا قرآن سی تے قرآن اٹھ کے بہ کے ویکھ کے اکھ لگا اوے چھوٹے قرآن کیوں رونا ہے ہاتھ بن کے آندا ہے او سورج لنگ گیا جی تے میری اثر رہ گئی جی تے فرمایا ہن پڑھ لے ایک عذاب پڑھ لے یہ کیڑی گل ہاتھ بن کے اکھ لگا نا لچ پالا نوکری تیری ہوئے تے میں علی قضاواں پڑھدا رہواں میں نہیں قضا پڑھنی اچھا تے پھر گل ہی کوئی نہیں آ جا تھک گئے نا نہیں تھک گئے یار تسی او تھک گیا سی او تھک گیا سی انہیں تھک کے بہ کے نا خط لکھیا حبیب میں تھک گیا حبیب میں تھک گیا بھرا دا پتر میرا ہی ہے ساڈے بھرا دا پتر ہے عبداللہ دا پر مینوں سمجھ نہیں آتی پئی میں تھک گیا چھیتی آ جا یمن تو حبیب آیا کتوں آیا یمن تو حبیب آیا رات نو نے پورے کبینہ اکٹھی کی تھی بہ گیا کہنے لگا یار میں تھک گیا سمجھ نہیں آتی پئی انگلی دا اشارہ کرتا ہے کیٹے بول دینے انگلی دا اشارہ کرتا ہے جانور پڑھ دینے انگلی دا اشارہ کرتا ہے یعنی سورج واپس آ جاندہ ہے انگلی دا اشارہ کرتا ہے تے سب کچھ ہوئی جاندہ ہے میں تھک گیا ہوں حبیبہ کیا گلے وے گھبرانا میں صرف دو ہی گلاں کرنیاں نے صرف دو چوکھیاں نہیں صرف دو بس دو ہی گلاں نے گھر جا کے سوچا جی آئی دی تقریر بھی صرف دو ہی گلاں نہیں ایک مقام ہے تے ایک امتحان ہے تے بس ہوندیاں بھی گلاں دو ہی نے چوکھیاں گلاں دا فائدہ بھی نہیں ہوندا گلاں صرف دو ہی ہوندیاں نے بول دے ہی نہیں پہ میرے نال یار اس آخیا میں دو ہی گلاں کرنیاں نے اس آخیا پھر اس آخیا جے پوریاں ہو گئیاں تے پھر ہمیں برا نہ منائی میں کلمہ پڑھ لینا ہی تیرا بیڑا تر گیا پھر یہ سمجھ لے پوریاں ہو گئیاں نے میرے ہتھی یمن اسلام ٹر گیا میں تے چاہتا ہی نہیں اسلام اگے جاوے میرے ہتھی ٹر گیا ہو سکے نہیں ہو سکے تینوں آنا پھر پوریاں ہو جانیاں نے ہو سکے نہیں ہو سکے تینوں پتہ ہی نہیں انہیں انگلی دے اشارہ کرنا ہی ہوئے ہوئے ہو سکے نہیں ہو سکے تینوں میں تینوں کی دسا ہو سکے پھر سونا ہے جو ہو گئیاں تے میں بھی کلمہ پڑھ لینا ہی ہو سکے اچھا تو کلمہ پڑھ لینا ہے میں سمجھ آ گئی ہے پر میں تیرے اگے ہاتھ بننا سویرے جدوں وہ آئے نہ اٹھ نہ پئی میں پھر بیانا انہوں سمجھاندہ پیا او آئے اٹھ نہ پئی 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 او دے پیروکار آج بھی بندے نو سمجھاندے نے پے او دی اولاد آئے اٹھ نہ پیا او آئے اٹھ نہ پئی او آئے اٹھ نہ پئی ساری رات پٹی پڑھاندا رہا او آئے اٹھ نہ پئی سویرے نبی پاک چند صحابہ دے نال آئے نا حبیب نے چہرہ ویکھیا ہی تے اٹھ کے قدماں چا گیا آج یہ چہرے تے نظر پئی اٹھ کے قدم چوم کے نا اس طرح کر کے ہاتھ بن کے نا کچھ کہن لگا نبی پاک نے جو دا چہرہ ویکھ کے فرمایا دو ہی کرنیاں نہیں نا
ہائے ہاں دو ہی کرنی ہے حضور, دو ہی کرنی نے. فرمایا پھر کوئی گھبرانا, میں چاہوں تے ہن بھی کر سکنا, پر ہن دن دا ٹائم ہے, ایک رات نو ہو جائے گی تے دوجی گھر جاویں گا ہوئی ہوئے گی. ہاں بس دو ہی کرنی حضور, دو ہی کرنی نے. فرمایا ایک رات نو کر لیں گے. 14ویں رات دا چن آب و تاب چمکدا سی پیا. نبی پاک پہاڑی تے کھڑے ہوئے نے, کھ نہیں کیتا, بس انگلی دا اشارہ کیتا ہے. انگلی دا اشارہ اینج کر کے نا, اینج کر کے, اینج کر کے انگلی دا اشارہ پہ کرتے نے. چن دو ٹوٹے ہو کے ادھا ادھر پیا ہوندا ہے, ادھا ادھر پیا ہوندا ہے. انگلی دا ہی, انگلی دا ہی اشارہ کیتا ہے. قدم چوم کے حبیب رکیا نہیں, جلدی نال گھر واپس آیا. کنڈی کھڑکائی آ کے اندروں آواز دی, بابا رک میں آؤنی ہاں, رک بابا میں آؤنی ہاں, بابا میں آؤنی ہاں. پیو سنن لی کان ترشے ہوئے سن. جدو کنڈی کھولی دوشیزہ کھڑی ہے, ویک کے حیران ہو کے اندر تو تے گنجی سے, تو تے لولی سے, تو تے لنگڑی سے, تیرے کول تو ٹریا نہیں سی جاندا, تینوں تے کوڑ پیا سی. اس آکھیا بابا کی پوچھنا ہے, کوئی آیا تے انہیں انگلی نہیں اشارہ کیتا ہے. بس کوئی آیا انہیں انگلی دا اشارہ کیتا ہے, انگلی دا. ایک ماہ مدن گورا سا بدن, نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن, نیچی نظریں کل کی خبریں. دکھلا کے پبل اور سنا کے سخن, مورا لوٹ لیا آقا تن من دھن. عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن, جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤ دا گیا. آخر بابا آیا